السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ سلوک کرنے کا بیان آپ حضرات سماعت کر رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید سورہ پارہ نمبر 15 رکوع نمبر 3 میں ارشاد فرمایا، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُل رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا۔ اور تمہارے رب نے حکم فرمایا کہ اس کے سوا کسی کو نہ پوجو اور ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ اگر تیرے سامنے ان میں ایک یا دونوں بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو ان سے اف نہ کہنا اور انہیں نہ جھڑکنا اور ان سے عزت کی بات کہنا اور ان کے لیے عاجزی کا بازو بچھا دے نرم دلی سے، اور یہ کہے اے میرے پروردگار ان دونوں پر رحم کر جیسا انہوں نے بچپن میں مجھے پالا۔ اور فرماتا ہے وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا وَإِنْ جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا، پارہ نمبر 20 رکوع نمبر 13۔ اور ہم نے انسان کو ماں باپ کے ساتھ بھلائی کرنے کی وصیت کی، اور اگر وہ تجھ سے کوشش کریں کہ میرا شریک ٹھہرا ایسے کو جس کا تجھے علم نہیں تو ان کا کہنا نہ مان۔ آپ ذرا اس آیت کریمہ میں غور کریں کہ اللہ تبارک و تعالی نے ماں باپ کے ساتھ کس طرح حسن سلوک کا حکم دیا ہے، اور فرماتا ہے وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا، پارہ نمبر 21 رکوع نمبر 11۔ اور ہم نے انسان کو اس کے ماں باپ کے بارے میں تاکید فرمائی۔ اس کی ماں نے اسے پیٹ میں رکھا، کمزوری پر کمزوری جھیلتی ہوئی، اور اس کا دودھ چھوٹنا 2 برس میں ہے، یعنی 2 برس تک ماں اسے اپنا خون جگر دودھ کی شکل میں پلاتی رہی۔ یہ کہ شکر کر میرا اور اپنے ماں باپ کا، میری ہی طرف تجھے آنا ہے، اور اگر وہ دونوں تجھ سے کوشش کریں کہ میرا شریک ٹھہرا ایسے کو جس کا تجھے علم نہیں تو ان کا کہنا نہ مان اور دنیا میں بھلائی کے ساتھ ان کا ساتھ دے۔ یعنی اگر ماں باپ مشرک ہیں، غیر مسلم ہیں، اور وہ چاہیں کہ بیٹا بھی انہی کی طرح بن جائے تو ان کا کہنا نہ مان، لیکن دنیاوی معاملات میں بھلائی کے ساتھ ان کا ساتھ دے۔ جب مشرکین ماں باپ کے ساتھ بھلائی کرنے کا حکم ہے تو جو ماں باپ مومنین ہیں ان کے ساتھ کیسا حسن سلوک کرنا چاہیے۔ لیکن افسوس، صد افسوس، آج کے بچے، نوجوان لڑکے اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کیا کریں گے، بلکہ جو ان پر فرائض عائد ہوتے ہیں ماں باپ کے حوالے سے ان میں سے ایک فرض بھی ادا نہیں کرتے، الٹا اپنے ماں باپ کو تنگ کرتے ہیں، حتیٰ کہ کچھ ناہنجار اتنے آگے بڑھ جاتے ہیں کہ ماں باپ کو گالی گلوچ کرتے ہیں، اور کتنے ناہنجار اور نالائق ایسے ہیں کہ ماں باپ پر معاذ اللہ ہاتھ بھی اٹھا دیتے ہیں۔ اور فرماتا ہے عز وجل وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا، پارہ 26 رکوع 2۔ اور ہم نے آدمی کو ماں باپ کے ساتھ بھلائی کرنے کا حکم دیا، اس کی ماں نے تکلیف کے ساتھ اسے پیٹ میں رکھا اور تکلیف کے ساتھ اسے جنا۔ اور فرماتا ہے انما يتذكر اولو الالباب الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق والذين يصلون ما امر الله به ان يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب، پارہ نمبر 13 رکوع نمبر 9۔ نصیحت وہی مانتے ہیں جنہیں عقل ہے، وہ جو اللہ عز و جل کا عہد پورا کرتے ہیں اور بات پختہ کر کے نہیں توڑتے، یعنی وعدہ خلافی نہیں کرتے،
اور جس کے جوڑنے کا خدا نے حکم دیا ہے یعنی رشتہ داری کو، اسے جوڑتے ہیں اور خدا سے ڈرتے ہیں اور حساب کی برائی سے ڈرتے رہتے ہیں۔ اور فرماتا ہے عز وجل والذین ينقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ ویقطعون ما امر اللہ بہ ان یوصل ویفسدون فی الارض اولئک لہم اللعنۃ ولہم سوء الدار، پارہ 13 رکو نمبر 9۔ اور جو لوگ اللہ عز وجل کے عہد کو مضبوطی کے بعد توڑتے ہیں اور اللہ نے جس کے جوڑنے کا حکم دیا ہے اسے کاٹتے ہیں یعنی اپنے رشتہ داری کو، اور زمین میں فساد کرتے ہیں، ان کے لیے لعنت ہے اور ان کے لیے برا گھر ہے۔ اور فرماتا ہے واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام، پارہ 4 رکو نمبر 12، اور اللہ سے ڈرو جس سے تم سوال کرتے ہو اور رشتے سے، یعنی اس آیت کریمہ میں رشتہ داری کے حوالے سے خاص طور سے یہ ڈر سنایا گیا کہ تم رشتے کے معاملے میں اللہ سے ڈرو، مطلب جو رشتے نبھانے کے ہیں انہیں نبھاؤ، اور اگر رشتہ داری میں کوئی بدعقیدہ ہو رشتہ داروں میں تو ہرگز اب ان بدعقیدوں سے یعنی وہابیوں، دیوبندیوں، رافضیوں، شیعوں، قادیانی یا جماعت غیر اسلامی، چکڑالوئی، نیچری، اس طرح کے جو گمراہ فرقے ہیں تو ہرگز ان کے ساتھ رشتہ داری نہ نبھائیں، اگرچہ وہ قریبی رشتہ دار ہی کیوں نہ ہوں، لیکن جب اللہ اور اس کے رسول کی توہین، ادنا سی توہین پاؤ تو انہیں اپنے سے جدا کر دو۔ سرکار نے ارشاد فرمایا ایاکم و ایاہم، تم ان سے بچو اور ان کو اپنے سے دور رکھو، کہیں وہ تمہیں فتنہ میں نہ ڈال دیں، تمہیں وہ فساد میں مبتلا نہ کر دیں۔ صحیح بخاری و مسلم میں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، ایک شخص نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے زیادہ حسن صحبت یعنی احسان کا مستحق کون ہے جس کے ساتھ میں احسان کروں اور اچھا برتاؤ کروں؟ ارشاد فرمایا تمہاری ماں، یعنی ماں کا حق سب سے زیادہ ہے۔ انہوں نے پوچھا پھر کون؟ حضور نے پھر ماں کو بتایا۔ انہوں نے پوچھا کہ پھر کون؟ ارشاد فرمایا تمہارا والد۔ اور ایک روایت میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے زیادہ ماں ہے، پھر ماں، پھر ماں، یعنی 3 مرتبہ ماں ہی کے حقوق کا ذکر فرمایا، اور 4تھی مرتبہ فرمایا باپ، پھر وہ جو زیادہ قریب، پھر وہ ہے جو زیادہ قریب ہے، یعنی احسان کرنے میں ماں کا مرتبہ باپ سے بھی 3 درجہ بلند ہے، پھر باپ ہے، باپ کے بعد دوسرے جو قریب رشتہ دار ہیں وہ ہیں۔ ابو داؤد و ترمذی بروایت بہز ابن حکیم، وہ اپنے والد سے و اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں میں نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کس کے ساتھ احسان کروں؟ فرمایا اپنی ماں کے ساتھ۔ میں نے کہا پھر کس کے ساتھ؟ فرمایا اپنی ماں کے ساتھ۔ میں نے کہا پھر کس کے ساتھ؟ فرمایا اپنی ماں کے ساتھ۔ میں نے کہا پھر کس کے ساتھ؟ فرمایا اپنے باپ کے ساتھ، یعنی 4تھے نمبر پر باپ کو رکھا، پھر اس کے ساتھ جو زیادہ قریب ہو، پھر اس کے بعد جو زیادہ قریب ہو۔ اب لوگ یہ سوچ رہے ہیں ہمارے ماں باپ تو انتقال کر گئے تو ہم تو اب چھوٹ گئے، ہم کو اب کچھ کرنا نہیں ہے، اب جو کرنا ہے ہماری اولاد ہمارے ساتھ سلوک کرے گی۔ تمہاری اولاد تمہارے ساتھ اسی وقت سلوک کرے گی جب تم نے اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کیا ہوگا۔ اگر تم نے اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا تو اپنے بچوں سے اچھا سلوک کی امید رکھنا بیوقوفی، حماقت اور جہالت ہے۔ ایک آدمی کا باپ بوڑھا ہو گیا، وہ اسے لے کر کے جنگل میں چلا گیا اور کمبل ساتھ میں لے لیا، اور وہاں ایک جھاڑ کے نیچے باپ کو بیٹھلا کر اسے وہ کمبل اڑا کر کہا، اپنے باپ سے کہا کہ ابا اب آپ کا ٹھکانہ یہی ہے، آپ کو یہیں پر رہنا ہے۔ یہ کہہ کر کمبل اڑا کر جب وہ آ رہا تھا تو اس کے ساتھ اس کا چھوٹا بچہ تھا۔ اس نے کہا ابا تھوڑا رک جائیے، میں ابھی آتا ہوں۔ وہ گیا اور جانے کے بعد دادا کو جو کمبل دیا تھا اس کمبل کے 2 ٹکڑے کیے، اور ایک ٹکڑا دادا کو دیا، ایک ٹکڑا لے کر آیا۔ تو باپ نے پوچھا کہ تو نے یہ کیا کیا؟ دادا کے پاس تو ایک ہی کمبل تھا، میں نے اس کو اڑایا تھا، اس میں سے تو بھی اس میں آدھا کمبل تو لے کے آیا۔ کہا ابا جان یہ آدھا کمبل اس لیے لایا ہوں کہ جب آپ بوڑھے ہو جائیں گے تو اسی طرح آپ کو اڑا کے جنگل میں چھوڑوں گا اور یہ آدھا کمبل میں آپ کو اڑاؤں گا۔ اب اس کی آنکھ کھلی
اب وہ روتا ہوا باپ کے قدموں میں گرا اور باپ کو لے کر واپس گھر آیا۔ تو اس واقعے سے کیا سبق ملتا ہے؟ جیسی کرنی ویسی بھرنی۔ اگر ہم اپنے ماں باپ کی خدمت کریں گے یقیناً ہماری اولاد بھی ہماری خدمت کرے گی۔ اگر ہم اپنے ماں باپ کی عزت کریں گے ہماری اولاد بھی ہماری عزت کرے گی۔ اگر ہم ماں باپ کا خیال رکھیں گے، ان کے حقوق کی رعایت کریں گے تو یقیناً جب ہم بوڑھے ہو جائیں گے تب ہماری اولاد بھی ہمارے ساتھ رعایت کرے گی اور ہمارے حقوق ادا کرے گی۔ ورنہ ہم بوئیں کچھ اور کاٹیں کچھ، جو بوئیں گے وہی کاٹنے کو ملے گا۔ ایسا نہیں کہ جام کی فصل لگائی تو اس میں سے آم نکلیں گے، جام کے پیڑ لگایا ہے تو جام ہی نکلیں گے نا، آم تو نہیں نکلیں گے۔ گیہوں بویا ہے تو گیہوں نکلے گی، راگی اور چاول نہیں نکلنے والا۔ تو جو بو گے وہ کاٹو گے۔ ہم جیسا کرتے ہیں ویسا ہی ہمارے ساتھ بھی سلوک کیا جاتا ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم بطفیل رحمت للعالمین طہ و یاسین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ اجمعین، جو درس ہوا سے اپنی بارگاہ میں قبول فرما، دل و جان سے ان احکام پر عمل کی توفیق دے، اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنے کی توفیق عطا فرما، ان کی خدمتیں کر کے دعائیں لینے کی توفیق دے، اور جو ان میں سے باحیات ہیں انہیں دراز عمر بالخیر عطا فرما، اور جو ان میں انتقال کر گئے انہیں اپنے جبار رحمت میں جگہ عطا فرما۔ ہم سب کو ایمان پر زندہ رکھ، ایمان پر موت عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔